اتحاد رمضان کا حصہ بنیں، اپنی رجسٹریشن بھی کرا لیں، فیملیز کے ساتھ آئیں۔ گورنر ہاؤس میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم اپنے تمام اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ، بلکہ میں یہاں پر تمام جو اقلیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والوں کو بھی افطار کی دعوت دیتا ہوں، چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو، سکھ سے ہو، عیسائیوں سے ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ ان کو بھی میں یہاں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، گورنر ہاؤس میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ایشو جو اس وقت چل رہا ہے، مصطفیٰ عامر کیس، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ ہم دنیا بھر میں یہ پرچار کریں کہ آپ پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں، لیکن ہم اپنی اگر نئی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کیس پر پورا کام ہو گیا تو نئی نسل جو ہم کہتے ہیں کالجز میں، اسکول میں، باقی جگہوں پر نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں، نئی نسل جو ہے وہ نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ عامر صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم ترقی بھی نہ کریں، ہم ایسے بڑے کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، اثر لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کلو مل گیا ہے، لائن مل گئی ہے، پتہ چل رہا ہے، ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایسے ناک قتل پر لواحقین سے مذمت بھی کر رہا ہوں، اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں بات کہہ دیتے ہیں، فلاں بات کہتے ہیں، میں کامنٹس باکس میں پڑھتا ہوں، لیکن میں اپنے تمام سننے والوں کو جو میرے سوشل میڈیا کے دوست ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں صرف آپ لوگوں کو شعور دلا سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں۔ جو ایگزیکٹو پاور ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کسی معصوم موٹر سائیکل کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے۔ میں پاور کا استعمال کرتا، لیکن میں صرف اجاگر کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ ہر روز ایک لاٹ ہم یہاں لوگوں میں قرآن اندازی کے ذریعے دیں گے، اسی طرح سے میں نے کچھ بلڈر سے بات کی ہے، کچھ ڈیولپر سے بات کی ہے، جتنے بھی پچھلے 2 مہینے میں ڈمپر سے موٹر سائیکل سوار یا کوئی شخص کو چلا گیا ہے، میں ان تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ ان کو بھی دوں گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد اپنی سیاست کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ اور یہ وہ مالی مدد ہے کہ جس سے اس کے اس عزیز یا اس کے پیارے کی واپسی تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ اس کی قیمت ہے، لیکن ایک ایک پلاٹ میں ان تمام جو لواحقین ہیں ان کے پاس رفتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے ہم آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی لے جائیں گے، جس کے گھر جائیں گے وہ وہیں اس بلڈر کے ساتھ جا کر اس کی ملکیت کی فائل اسی وقت اس کو ہینڈ اوور کی جائے گی، تاکہ کچھ آنسو اس کے پوچھ سکیں۔ تو یہ باتیں تھیں کہ جو میں آپ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ملا ہے، ایک تو یہ رمضان کا موقع ملا ہے تو ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتحاد رمضان بنیاد ڈال دی ہے۔ اسی طرح سے جو وہ لوگ ہیں جو نشے کا کاروبار رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے ہیروئن بھیجی جاتی تھی، اب آپ دیکھ دنیا کے مختلف ممالک سے یہ ڈرگز منگوائی جا رہی ہیں، اور اس کی 32 سے زائد مختلف اقسام ہیں۔ میں خاص طور پر
اپنے جو ماں باپ ہیں جو ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ اس پر نظر نہ رکھیں کہ بچہ سگریٹ میں ڈال کر کوئی نشے کا عادی بن سکتا ہے. آپ نے نظر رکھنی ہے اسکولوں میں کالجز میں بچوں کو ایون کوئی سافٹ ڈرنک بھی جو ہے کریں کہ کسی اور کی آفر پہ نہ پلائی جائے, کوئی چاکلیٹ نہ کھلائی جائے, کوئی چنگم نہ کھلائی جائے. یہ مختلف اقسام کی 32 سے زائد ڈرگس کی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ان کی شکل ہے, لیکن بچوں کو آپ اپنے گھر سے چیزیں لے کے بھیجیں, اپنے ہاتھ سے خرید کے بھیجیں. اور یہ میں تمام اسکولوں کو بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کو خط لکھنے جا رہا ہوں جس میں ان کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں ٹیچرز کا. جو یہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں, مجھے بہت ساری کمپلینز ہیں کہ اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی ان کاموں میں انوالو ہیں, لیکن اس پہ خاموش نہیں ہونا ہے, نہ ماں باپ کو خاموش ہونا ہے. میں گورنر ہاؤس میں جو بیل آف ہوپ ہے اس پر جہاں ہمارے پاس ہزاروں لوگ اپنی نوکریوں کے سلسلے میں آتے ہیں, باقی کلینز کے صورت میں آتے ہیں, میں ایک علیحدہ سے کاؤنٹر بنا رہا ہوں جس میں ایک سیل بنا رہا ہوں جو صرف ایسے بچوں کے ماں باپ اور بچوں کے لیے ہوگا جو اسکولوں کے اندر اگر ڈرگس لینا شروع کر چکے ہیں. ان کے ماں باپ آ کے کمپلین ہیں, بچے آ کے کمپلین کریں اور بلا خوف و خطر کریں. آپ کا یہ گورنر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کے اسکول میں کوئی آپ کو یا کوئی ڈرگ آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا, کوئی بلیک میل نہیں کرے گا. آپ آئیں, اگر آپ اپنے والدین سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے آپ گورنر کے پاس آئیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمیں اس لعنت سے, اس برائی سے جان چھڑانی ہے. ہمیں لوگوں کو ایک اچھے معاشرے میں, جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم کس لت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کے لیے مختلف اقدامات یہاں گورنر ہاؤس سے کیے جائیں گے, اور میں اس سب چیزوں کو خود مانیٹر کروں گا. سندھ حکومت کو بھی خط لکھیں گے, جو ہماری ایکسائز کی منسٹری ہے جس کے انڈر میں یہ ڈرگ جو انفورسمنٹ کی ادارے آتے ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی. دیکھیں, خاموش رہنا, ایک قتل ہو گیا, کچھ دن میڈیا نے اس کو اپنے زندہ رکھا ہوا ہے, لیکن کب تک اس کو اپنے ساتھ لے کے رکھے گا. ہاں, اور خاص طور پہ یہ جو سیشن ججز ہیں, جو مجسٹریٹ ہیں, جو کہ فوری طور پہ جب کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے ریمانڈ دینا, ان کا کام ہوتا ہے پولیس کے حوالے کرنا اور اس کے فالو اپ کرنا. وہاں پر جو اس بار بات میں سن ہوں ٹی وی سے اور مختلف سوشل میڈیا سے, کیونکہ میں ملک سے باہر تھا اور وہاں پر بھی میں نے نظر تو رکھی ہوئی تھی, لیکن جو جج صاحب کا رویہ تھا اس پر میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ اس پر 3 دن میں انکوائری کریں, اور اگر جج صاحب کسی بھی چیز میں ملوث پائے ان کو برطرف کیا جائے. ان کی برطرفی کا میں لیٹر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو لکھنے جا رہا ہوں, اور ضرورت پڑی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھوں گا کہ یہ کون سا مذاق ہے. اور یہ جو مذاق ابھی لگا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ لایا جا رہا ہے عدالتوں میں, ایک ہمارے آرٹسٹ صاحب بیٹا بھی ہے, دوسرے بھی ایک اس کا والد گھوم رہے, ان کو بند کیا جائے. ان چیزوں کو, یہ تماشا نہیں ہے, یہ آپ معاشرے کا کیا رخ کر رہے ہیں. ابھی میں پورا 15 دن کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں, اس پر بھی میں ایک بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح وہاں کیا ہے, جس طرح انہوں نے ہمارے جو گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز ہیں, ابھی کا تعلق پنجاب سے تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے میڈیا نے ہمیں ہے اور اتنے ہمارے انیشیٹو کو بڑا کیا ہے کہ وہاں پر ہر شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی, میرا حوصلہ بڑھایا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ایسے کام ہم نے یہاں یو کے میں بھی نہیں دیکھے, کہ آپ نے امید کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے, 50,000 بچے آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی, لوگوں نے اس کو اتنا سراہا ہے, اور میں نے اوورسیز پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت کا کیا, جتنی انہوں نے محبت دی, ویلکم کیا. میں 26,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت کریں, خطاب کر کے واپس آ رہا ہوں. مختلف یو کے کی سٹیز میں ہمارے پروگرام تھے,
میں نے سب سے ملاقاتیں کی، تصویریں بھی بنائی اور اپنے ملک کی بات ان کے سامنے رکھی. میں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال سامنے رکھی. میں نے وہاں ہمارے کی افواج پاکستان کے کردار کو سامنے رکھا اور کھل کے بات کی پاکستانیوں سے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے ایک مت بنی ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی صرف تنقید کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ 50 لوگ ہر جگہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. دنیا کے ہر حصے میں یہ 50 لوگ پہنچ جاتے ہیں، کہیں احتجاج، کہیں سوشل میڈیا پر، کہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن 10 لاکھ سے زائد یو کے اندر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، جن میں سے 22,000 کے ساتھ تو میری خود بات چیت ہوئی ہے. ایک کسی شخص نے افواج پاکستان کے لیے، اس کے آرمی چیف کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی غلط بات مجھ سے نہیں کی، بلکہ وہ حیرت تھے کہ بہت ساری باتیں انہیں پتہ ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں جب یہاں گورنر بن کر آیا تھا تو مجھ سے پہلے اس گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے. 1 کروڑ نوکریاں ہمارے لوگوں کو نہیں ملی تھی، 50 لاکھ گھر نہیں ملے تھے، کوئی یونیورسٹی گورنر ہاؤس میں نہیں تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ دعوے کچھ چیزوں کے تھے، ہو کچھ اور رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اگر میں اس کو رکھ دوں تو میں سمجھتا ہوں 2 دن تک بریکنگ نیوز چلتی رہے گی جو گورنر ہاؤس ہوتا رہا ہے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پردہ رکھے، یہ بھی پردہ رکھا ہوا ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو دعویٰ نہیں کیا تھا وہ آپ سب میڈیا کے دوستوں کے سامنے بھی ہے، اور یہی چیز میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے، اور انہوں نے اس چیز کو سراہا، انہوں نے افواج پاکستان کے کو سراہا. میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی. میں نے اس ماں کا ذکر کیا جو سرحد کی حفاظت کے لیے پہلے اپنے شوہر کو قربان کرتی ہے، شہید کراتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کو بھی اسی یونٹ میں بھیجتی ہے. لیکن جو باتوں کا تذکرہ میں وہاں کر آیا اس کا ہم شکار ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس چیز کا شکار ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں ابھی جو کے پی کے میں واقعہ ہوا ہے اس میں مولانا سمیع الحق کی شہادت ہوئی ہے، جس پر میں ان کے تمام جو کارکنان ہیں، تمام ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، نہ خاموشی سے ٹھیک ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ رمضان اتحاد کا پروگرام بنایا اور 10 لاکھ لوگوں کے دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا. اور دوسری سیکورٹی کے حالات، اور یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں جو میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، کہ مجھے بھی سیریس قسم کی تھریٹ ہے. جب میں کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور جب میں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو مجھے سیریس قسم کی تھرو ای میل تھریٹ آئی جان سے مارنے کی. اور مجھے بتایا گیا کہ جس طرح عمران فاروق کے ساتھ کیا گیا تھا آپ کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں الحمدللہ، کیونکہ میں وہاں لندن تھا اس وقت یہ ای میل آئی، تو نہ تو ہم نے وہاں کا کوئی پروگرام کل کیا، اور نہ یہاں واپس آنے کے بعد ابھی تک ہم نے جو شیڈیول پروگرام تھا اسی کے حساب سے ہم نے یہاں رمضان اتحاد کا پروگرام رکھا ہے. اور الحمدللہ 30 رمضان جس طرح کہ ہم بہت خوبصورت اسٹیج بنانے جا رہے ہیں. آج تک کسی بھی پورے پاکستان کے اندر اس طرح کا اسٹیج کی تقریب نہیں ہوتی الحمدللہ، جس طرح کا ہم نے احترام کیا ہے، لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا، سحریوں کا بھی جاری رہے گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، لوگوں کے کام آتے رہیں گے، لوگوں کے لیے نوکریوں کا اہتمام کریں گے، لوگوں کے لیے روزگار کا اہتمام کریں گے، کاروبار کا، اسی طرح سے لوگوں کے لیے گھروں کا انتظام کریں گے جن کے گھر پہ چھت نہیں ہے. اسی طرح سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ایڈمیشن کے مسائل حل ہوں. کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے، نئی نسل ہے، اس کا مستقبل بہتر ہو. اس کے لیے اگر اسے باہر ملکوں کے لیے اسکالرشپ چاہیے اس کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم باہر ملکوں میں ان کی نوکریوں کے لیے بات کرتے رہیں گے. ابھی میں جو یو کے 15 دن گزار کر آیا ہوں، ابھی وہ بات میں یہاں نہیں شیئر کر رہا، لیکن نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے جو باہر کے ملکوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں اپنے کاروبار یا نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ
بہت سارا کام میں کر آیا ہوں، آئندہ پریس کانفرنس میں شیئر کروں گا۔ ایک آج سے مہینہ پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ لوگوں کو ہم مختلف سوسائٹیز میں بہت کم ریٹ کے اوپر پلاٹس دیں گے۔ اس میں ہماری تقریباً 2 بلڈرز کے ساتھ تمام بات کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا 40 لاکھ کے اندر ہم گھر دیں گے ان کو، ہو سکتا ہے ہم 10 لاکھ روپے اور کم کروا کے بلڈر سے جو 30 لاکھ تک میں لوگوں کو گھر فراہم کریں، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ہم نے آباد کے ساتھ مختلف سوسائٹیز کے بلڈرز کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ اپنے CSR فنڈ کو استعمال کریں۔ کاروبار ہمیشہ ساری زندگی ہوتا رہے گا، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اس پہ بھی میں بھی آپ کو رمضان میں ہی پریس کانفرنس کروں گا کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا پیلے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو انگلش میڈیم اسکول میں کیسے لے کر آئیں اور فری لے کر آئیں، اس کے لیے بھی اس پروجیکٹ پر ہماری تمام تر باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ بہت ساری جو ایپس ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں جس میں ہر ایک کو گھر میں ڈاکٹر کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر ہمارے اقدام سے، ہر انیشیٹو سے کسی نہ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچے، اور وہ ذات میری نہیں ہوگی۔ میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتے ہوئے کسی کو نظر آئے، میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو آفر کرتا ہوں کہ وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میرا یا میری فیملی یا میرے خاندان کا، ہمارا کوئی کسی قسم کا نہ انیشیٹو میں کوئی انوالومنٹ ہے، نہ ہی یہ پورا، میں آپ کو کلیئر کر دوں آخری بات پہ جو میرے سوالے سن رہے ہیں، کہ پورے رمضان یہ جو 10 لاکھ لوگوں کے افطار ڈنر کا اہتمام ہے، اس میں ہم بہت ساری NGOs کو بھی افطار بھجوائیں گے، کھانا بھجوائیں گے، اور شہر بھر میں جہاں جہاں ہمارے MPs مجھ سے کہیں گے ہم وہاں پر بھی ارینجمنٹ کریں گے، گورنر ہاؤس میں بھی ہوگا۔ اور یہ جو قرآن اندازی کے ذریعے روزگار انعام دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اس پلاٹ سے اپنا گھر بنا لیں یا روزگار کریں، اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا، گورنر ہاؤس کا یا ٹیکس پیئر کا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی۔ اور یہ میں بڑا کلیئر کر دوں میرے کچھ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ دیکھیں میں بار بار اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں کے میسیجز خود دیکھتا ہوں، تمام ای میلز، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، میرا ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ہمارے انسٹاگرام ہو، میں سارے چیک کرتا ہوں۔ میں نے 1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی ٹیم کے لیے، مجھے بہت سارے لوگوں کو میں نیچے پڑھ رہا تھا کہ جی آپ اس پیسوں سے روڈ بنوا دیں، ٹیکس کا پیسہ ہے۔ 1 روپیہ بھی ٹیکس کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اسپانسرز کے ساتھ کرتے ہیں یا میں ذاتی حیثیت میں